بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، اگر ہماری مہمان نوازی نہ کرنے والا ہمارے ہاں آئے تو ہم کیا کریں؟ جواب ہے، اگر ہماری مہمان نوازی نہ کرنے والا ہمارے ہاں آئے تو ہمیں اس کی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ سوال ہے، ان نابینا صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ جواب ہے، وہ نابینا صحابی جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کا نام حضرت عبداللہ بن ابی مکتوب ہے۔ سوال ہے، ایک لقمہ حرام کھانے سے کتنے دن کی نماز اور دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے، 40 دن کی۔ سوال ہے، بنی اسرائیل بخت نصر کی قید میں کب تک رہے؟ جواب ہے، 70 سال تک۔ سوال ہے، جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں کس کی حکومت تھی؟ جواب ہے، حبشہ میں نجاشی کی حکومت تھی۔ سوال ہے، کیا بالوں میں کالا رنگ لگانا منع ہے؟ جواب ہے، جی ہاں، اسلامی تعلیمات کے مطابق بالوں میں خالص سیاہ کالا رنگ لگانا منع ہے۔ اس کے پیچھے چند وجوہات ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالص کالے رنگ سے بال رنگنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آخر الزمانی میں کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے بالوں کو کالے رنگ سے رنگیں گے جیسے کبوتر کے سینے کے پر، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ سنن ابی نسائی میں خالص سیاہ رنگ کالے سے انسان اپنے اصل بڑھاپے کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ دھوکہ دہی اور مصنوعی خوبصورتی کے زمرے میں آتا ہے۔ اسلام میں قدرتی حالت میں رہنے اور سچائی کو اپنانے کی تعلیم دی گئی ہے۔ خالص سیاہ کے علاوہ دیگر رنگوں جیسے بھورا، مہندی یا کسی اور رنگ کو ملانے کی اجازت ہے۔ اگر بالوں کو رنگنا ہو تو اس کے لیے مہندی اور قطم ایک قسم کا بوٹی جس سے بھورا رنگ آتا ہے کے استعمال کا ذکر بھی حدیث میں موجود ہے۔ اس لیے بالوں کو خالص کالا رنگ لگانا منع ہے، لیکن کالے کے علاوہ کسی اور مناسب رنگ کے ساتھ بالوں کو رنگا جا سکتا ہے۔ سوال ہے، قرآن مجید کی کس سورہ مبارکہ کو سورۃ الصلاح کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، سورہ فاتحہ کو، کیونکہ اس کا ہر نماز میں پڑھنا ضروری ہے۔ سوال ہے، وہ کون سی عبادت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا نہیں فرمائی؟ جواب ہے، زکوٰۃ۔ سوال ہے، بتائیے لالچی انسان کی مثال قرآن مجید میں کس جانور سے دی گئی ہے؟ جواب ہے، کتے سے۔ سوال ہے، کون سا عمل کرنے سے برائی کے 70 دروازے بند ہو جاتے ہیں؟ جواب ہے، صدقہ دینے سے۔ سوال ہے، یہ بتائیں کہ کس ملک کا نام ایک نبی کے نام پر رکھا گیا ہے؟ جواب ہے، اسرائیل کا۔ سوال ہے، کون سی حرام چیز پینے سے ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے، غصے کو۔ سوال ہے، مسجد میں کون سی چیز کھا کر جانا منع ہے؟ جواب ہے، پیاز۔ سوال ہے، عورتوں کو سجدے میں کس طرح بیٹھنا چاہیے؟ جواب ہے، جب عورت سجدے میں جائے تو اپنے بازو کو اپنے پہلو سے ملا کر رکھے، یعنی کوہنیوں کو باہر کی طرف نہ نکالے تاکہ وہ اپنے جسم کو چھپا سکے۔ عورت کو سجدے میں اس طرح جھکنا چاہیے کہ اس کا پیٹ ڈانوں کے ساتھ مل جائے، یعنی اسے اتنا قریب کر لے کہ اس کی جسمانی بناوٹ چھپی رہے۔ عورت کو اپنے پاؤں سیدھا رکھنے کی بجائے ایک طرف کو موڑ لینا چاہیے تاکہ جسم زیادہ سکون میں رہے اور زیادہ صدر پوشی ہو۔ جب سجدے سے اٹھ کر بیٹھے تو اپنی ٹانگوں کو دائیں یا بائیں جانب رکھے اور زیادہ کھلی پوزیشن میں نہ بیٹھے۔ ان تمام باتوں کا مقصد یہ ہے کہ عورت سجدے میں زیادہ سے زیادہ ستر پوشی اختیار کرے۔ سوال ہے، فرشتوں کو کیسے پیدا کیا جاتا ہے؟ جواب ہے، لفظ کن سے۔ سوال ہے، اسلام کی کس رکن کو چھوڑنے والا کفر میں چلا جاتا ہے؟ جواب ہے، نماز کو چھوڑنے والا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کس سن عیسوی میں ہوئی؟ جواب ہے، 571 عیسوی میں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اما بعد کہا؟ جواب ہے، وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے کہ سب سے پہلے اما بعد کہا۔
سوال ہے مصنوعی دانت لگانے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب ہے ابو القاسم الزہروی۔ سوال ہے بتائیے رسول کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے جس پر آسمانی کتاب نازل کی گئی ہو۔ سوال ہے حضرت آدم کی زوجہ اما حوا کا نام حوا کس نے تجویز کیا تھا؟ جواب ہے حضرت اما حوا کا نام حضرت آدم نے تجویز کیا تھا۔ سوال ہے ہاف سلیوز میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جواب ہے ہاں، ہاف سلیوز آدھی آستین میں نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن بہتر نہیں سمجھا جاتا۔ اسلامی فقہ کے مطابق نماز کے دوران جسم کا سطر یعنی وہ حصہ جو ڈھکنا واجب ہے ڈھانپنا ضروری ہے، اور مردوں کے لیے سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہوتا ہے، لہٰذا اگر کوئی ہاف سلیوز پہن کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز درست ہوگی، بشرط یہ کہ باقی جسم خاص طور پر ناف سے گھٹنوں تک کا حصہ ڈھکا ہوا ہو۔ نماز کے دوران بہترین اور باوقار لباس پہننا مستحب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بنی آدم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو۔ سوال ہے سامری کا نام قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 2 مرتبہ۔ سوال ہے پہلی شہید اسلام عورت حضرت سمیہ تھی، ان کو کس نے قتل کیا تھا؟ جواب ہے ابو جہل نے۔ سوال ہے انسان کی روح کو جسم سے کتنے سال پہلے پیدا کیا گیا تھا؟ جواب ہے 2000 سال پہلے۔ سوال ہے ابلیس اپنے لشکر سمیت زمین پر کب سے رہنے لگا؟ جواب ہے جب جنات نے زمین پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی تو ان پر دوسرے آسمان سے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا گیا، ان میں ابلیس بھی جو ان کا سردار تھا۔ سوال ہے کس انسان سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بات نہیں کریں گے؟ جواب ہے احسان جتلانے والے سے۔ سوال ہے حج کے موقع پر شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہے رمی۔ سوال ہے کس صحابی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے بروز قیامت نمازوں میں سستی کرنے والے کس شکل میں اٹھیں گے؟ جواب ہے خنزیر کی شکل میں۔ سوال ہے کیا لپسٹک لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جواب ہے اگر لپسٹک پاک ہے اور اس میں کوئی ناپاک یا حرام اجزاء شامل نہیں ہیں تو اسے لگانا جائز ہے، لیکن یہ شرط ہے کہ وہ پاکیزہ اور حلال اجزاء پر مشتمل ہو۔ اگر لپسٹک لگانے سے وضو کے دوران ہونٹوں پر پانی پہنچنے میں رکاوٹ ہو تو ایسے لپسٹک کے ساتھ وضو درست نہیں ہوگا اور اسی وجہ سے نماز بھی نہیں ہوگی، اس لیے اگر لپسٹک لگائی گئی ہو تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا اس سے ہونٹوں پر پانی پہنچ رہا ہے یا نہیں۔ اگر وہ واٹر پروف یا ایسی ہو کہ پانی ہونٹوں تک نہ پہنچے تو وضو پہلے کرنا ضروری ہوگا اور پھر ایسی لپسٹک لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نماز کے دوران زینت اختیار کرنا جیسے خوشبو لگانا یا ہلکی زینت کرنا جائز ہے، لیکن زیادہ آرائش و زیبائش سے بچنا مستحب ہے تاکہ نماز کی خشوع اور خضوع پر اثر نہ پڑے۔ مختصر یہ کہ لپسٹک کے پاک اور وضو کو متاثر نہ کرنے کی صورت میں نماز کے دوران اسے لگانا جائز ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ لپسٹک وضو کے بعد لگائی جائے یا وضو کرتے وقت ہٹا دی جائے تاکہ وضو درست رہے۔ سوال ہے کھجور کا درخت سب سے پہلے کس نبی نے لگایا تھا؟ جواب ہے حضرت انوش علیہ السلام۔ سوال ہے قیامت کے دن سورج زمین سے کتنا اونچا ہوگا؟ جواب ہے 1 میل اونچا ہوگا۔ سوال ہے کس خلیفہ نے شہر ابو موسیٰ بنوائی؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔